اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، السلام علیکم۔ آج ہم نے آپ کو زحمت دی ہے ایک بڑے اہم موڑ پر، جب ایک ایسا پاکستان جو کہ اب آہستہ آہستہ بحرانوں کی جو زد میں تھا اس میں ٹھہراؤ آ رہا تھا، مہنگائی سے لے کر اور معاشی بحران تک، اور ترقیاتی اور صنعتی جو اشاریے تھے ان میں بہتری آنی شروع ہوئی تھی کہ پاکستان میں سرحدوں کے پار سے دہشت گردی کو اس موقع پر رمضان کے مہینے میں جس طرح پاکستان کو زد پہ لیا گیا ہے، پوری قوم کے لیے ایک بہت بڑا میسج، پیغام اور ایک دھمکی ہے۔ بلوچستان میں ایک پوری ٹرین کو، جعفر ایکسپریس کو اغوا کرنے اور یرغمال بنانے، جس میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد ہے، پاکستان کی تاریخ میں اس درجے پہ جا کر دہشت گردی کا کبھی بھی نام نہیں سنا گیا تھا۔ اور ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے اندر بھی تحریک طالبان پاکستان سمیت سرحدوں کے اس پار سے بڑے پیمانے پر اچانک دہشت گردی اور امن و امان میں رکاوٹ، تھانوں پہ حملے، افواج پاکستان، جو ملٹری فورسز ہیں، پولیس ہے، ان سب کو نشانہ بنانے کا اچانک یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ ایک تو ایم کیو ایم، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، نہ صرف اس کی بھرپور مذمت کرتی ہے بلکہ پورے پاکستان کی عوام سے یہ درخواست کرتی ہے، اپیل کرتی ہے کہ یہ موقع ہے قومی یکجہتی کا، اور اس وقت ملک کو ایک سازش کے تحت جس طرح نشانے پہ لیا گیا ہے، ہم سب کو مل کر افواج پاکستان کے ساتھ، حکومت پاکستان کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، مقامی پولیس کے ساتھ، اور وہ تمام لوگ، وہ تمام ادارے، وہ تمام فورسز جو دہشت گردی کو روکنے میں اس کی ذمہ داری رکھتے ہیں اور اس کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ آج پاکستان کی عوام کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ نہ صرف آواز بلند کریں اس دہشت گردی کے خلاف۔ یہ دہشت گردی ملک کے خلاف سازش ہے، اس کے ساتھ وابستہ تمام نعرے ملک کے خلاف ہیں، تو اس کے لیے کوئی بھی گنجائش کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میں سپریم کورٹ سے، چیف جسٹس صاحب سے بھی خاص طور پہ درخواست کروں گا کہ یہ ہے سو موٹو لینے کا ٹائم، یہ ہے پاکستان کے استحکام پر ہونے والے حملے کے حوالے سے آپ کی جانب سے کوئی قدم اٹھانے کا، کوئی فیصلہ کرنے کا ٹائم۔ یہ وزیر اعظم پاکستان سے بھی میں درخواست کروں گا، صدر پاکستان سے بھی درخواست کروں گا کہ اس معاملے میں پوری قوم کو آپ اعتماد میں لیں، ان کا ساتھ لیں، اور ایک قومی جدوجہد کا آغاز کیا جائے اور مذمت کی جائے، ایسے تمام لوگوں کی نشاندہی کی جائے، ایسے تمام لوگوں کا پیچھا کیا جائے، ان کی سرکوبی کی جائے۔ تو آج آپ لوگوں کو زحمت دینے کی وجہ یہی تھی کہ ایک تو ہم ایم کیو ایم کی جانب سے ان واقعات کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ایسے تمام اس درجے کے تمام دہشت گردی کے امکانات کو ختم کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو بھی ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا، اور ایم کیو ایم بھی اس حوالے سے جلد فیصلہ کرے گی کہ ہم کوئی آل پارٹی کانفرنس بلائیں اور اس دہشت گردی کے امکانات کو، اس کی وجوہات کو، اس کے پیچھے چھپے ہاتھ ہیں ان کو بے نقاب کیا جا سکے۔
आप और हाँ, बन्नू समेत, बन्नू में जो कैंट पर हमला हुआ है, और बहुत सारे KPK में तो रोज़ाना बड़े पैमाने पर, और वहाँ की हुकूमत इस हवाले से मुकम्मल तौर पे लाताल्लुक़ नज़र आती है, जबकि वहाँ पर जो सूबाई हुकूमत है उसी की पिछले दौरे हुकूमत में इन दहशतगर्दों को दोबारा बुलाया गया था और बसाया गया था। इनको अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान में तकसीम किया गया था, इनकी हौसला अफजाई की गई थी, इनके दफातर खोलने के इम्कानात का जायज़ा लिया जा रहा था। उन्हीं के अदवार में पाकिस्तान माशी तौर पर इतना कमज़ोर हो गया था कि आज पाकिस्तान को माशी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर देखकर पाकिस्तान को निशाने पे लेने की कोशिश की गई है। तो अगर KPK की सूबाई हुकूमत से भी इस हवाले से सवाल जवाब किया जाना चाहिए, इस्तफसार किया जाना चाहिए, और उनकी नाकामी के वजूहात का अहाता करना चाहिए, वरना आइन पे हमें बहुत सारे इस हवाले से ऑप्शन मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, कोई सवाल रखें? जनाब अली, पूरी आलमी दुनिया भी ये कहती थी, कराची जो पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन है, उस पर और इस दहशतगर्दी के जद में आने से, कराची को मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दों के हवाले करने से अगर कोई सबसे बड़ी दीवार थी, सबसे बड़ी आवाज़ थी, तो MQM को थी। MQM को ना जाने किस वजूहात की वजह से कमज़ोर करने की कोशिश की गई है, लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह MQM मुकम्मल तौर पे कराची के कोने कोने पे आबाद है, और इस तरह की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पहले भी हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, अपना रोल अदा करते रहें और रोल अदा करते रहेंगे। यह आलमी साजिश है, इसके असरात भी मौजूद हैं, इम्कानात भी मौजूद हैं, इसके शवाहिद भी मौजूद हैं, तो हमारी नज़र है इसके ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया।